آگے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، دوسرا موضوع یہ کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ کیسے نرم تھا؟ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ پوری زرہیں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو۔ وہ زرہیں بناتے تھے داؤد علیہ السلام۔ زرہ کہتے ہیں لوہے کی اس قمیص کو جو آدمی اپنے اوپر جنگ کے دوران پہن لیتا ہے تاکہ اگر یہاں تلوار کا وار ہو تو وہ جسم کو نہ کاٹے۔ اور وہ جو لباس ہوتا ہے وہ لوہے کی شیٹ کا نہیں ہوتا بلکہ اس میں لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں، ایسے کڑی کے ساتھ کڑی جڑی ہوتی ہے، کڑی کے ساتھ کڑی جڑی ہوتی ہے، تو وہ ہل رہا ہوتا ہے ایسے، اس پہ جب تلوار لگتی ہے تو وہ سلپ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا زرہیں پوری بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو، یعنی بڑی فٹ نمونے کے ساتھ بناتے چلے جاؤ، بے ڈھنگی نہ ہو وہ زرہ۔ تو ایک تو موضوع یہ تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں جا کر خود بخود ہی مڑ جاتا تھا۔ لوہا تو پہلے آگ میں ڈالنا پڑتا ہے، پھر نرم ہوتا ہے، پھر مڑتا ہے، لیکن ان کے لیے ایسا نہیں تھا۔ وہ لوہا لیتے تھے، یہ لوہا لیا، اب اس کو موڑنے تو ایسے کرتے ہوئے مڑ جاتا، اس کو یوں کرتے تو یوں مڑ جاتا، اس کو تکونی شکل میں بناتے تکونی شکل میں بن جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا، اور پھر اس سے وہ زرہیں بناتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا توازن سے کام لو، اس کی ساری کڑیاں آپس میں فٹ ہوں، برابر کی ہوں، کوئی بڑی کوئی چھوٹی بے ڈھنگی نہ ہو۔ حالانکہ بڑی چھوٹی بھی ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، زرہ تو بنی جانی تھی، اصل مقصود تو تلوار کو روکنا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ کڑیوں میں توازن سے کام لو، یہ ہمیں درس دیا۔ آدمی کسی بھی کام کو کرے تو سلیقے سے کرے، اس کو عمدہ طریقے سے کرے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ یہ بے ڈھنگا پن یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آدمی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گھر کا سامان بکھرا ہوا ہے، کوئی چیز کہیں پڑی ہے، کوئی کہیں پڑی ہے، دکان ہے تو وہ سارا سامان بکھرا پڑا ہے، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ آدمی ہر چیز سلیقے سے رکھے، توازن سے رکھے، سیٹ کر کے رکھے، یہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ جو ہمارا بیڈ روم ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں پورے گھر سے ہٹ کر، وہ آراستہ ہوں چیزیں سلیقے اور کرینے سے رکھی ہوئی ہیں۔ جو ہماری دکان ہے جس پہ ہم بیٹھتے ہیں وہ سارے سلیقے سے سامان رکھا ہو۔ جو ہمارا دفتر ہے وہ سلیقے سے چیزیں رکھی ہوں، بے ڈھنگی نہ ہوں، کہیں مہر پڑی ہے، کہیں فائلیں پڑی ہیں، کہیں کتابیں پڑی ہیں، کوئی سلیقہ نہیں ہے اس کا۔ ادھر ساری مٹی پڑی ہے، 3 دن سے اس کو صاف ہی نہیں کیا۔ جس ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں دکان میں چاہے دفتر میں، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کی سائڈ پہ ساری مٹی ہے، چیزیں 3-4 دن کی پڑی ہیں، ان کو صاف ہی نہیں کیا، ترتیب سے ہی نہیں رکھا۔ یہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ آدمی جہاں رہے چیزیں توازن سے رکھے، سلیقے سے رکھے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ سردیوں میں ہم لوگ اٹھتے ہیں صبح کمبلوں سے اور رضائیوں سے، وہ بعض گھروں میں ظہر عصر تک ہی ویسے رضائیاں پڑی رہتی ہیں، حالانکہ جیسے صبح 8-9 بجے کا ٹائم ہوا، 9-10 بجے کا ٹائم ہوا، ساری رضائیاں لپٹ جانی چاہیے، وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جانی چاہیے، کمبل ایک جگہ اکٹھے ہو جانے چاہیے، شام کو پھر کھول لیں گے۔ تو پورے گھر کا کام سلیقے سے ہو، گھر میں جو چیزیں رکھنی ہوں وہ بھی سلیقے سے رکھی جائیں۔ بعض دفعہ یہ ناخن کٹر ڈھونڈنی ہوتی ہے، وہ پورے گھر میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ناخن کٹر ہے کدھر؟ وہ جی ادھر رکھی تھی، جی ادھر رکھی تھی، جی کینچی چاہیے چھوٹی، بس ہوگی ادھر کہیں دیکھ لو۔ یہ سلیقے سے نہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ نالے ڈالنے والی چاہیے، وہ پورا گھر ڈھونڈا جا رہا ہے، اس کو پتہ کوئی نہیں وہ کدھر رکھی ہوئی ہے۔ ہر ایک چیز کی جگہ ہو کہ ناخن تراش فلاں جگہ ہماری رکھی ہوگی۔ جس نے بھی اٹھانی ہے، گھر کے چھوٹے فرد نے یا بڑے فرد نے، وہ اٹھا کر پھر وہیں رکھے، بس جس نے جہاں ناخن کاٹے وہیں رکھ کے چلا گیا۔ موٹر سائیکل کی چابی چاہیے، گاڑی کی چابی چاہیے، سارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں رکھی تھی۔ جب بھی آئیں اس کی ایک جگہ بنی ہوئی ہو، چابی ہمیشہ وہیں رکھنی ہے، اس کے علاوہ اور کسی جگہ نہ رکھیں۔ کینچی ہے اس کو اسی جگہ رکھیں۔ حتیٰ کہ ہم کتابوں سے منسلک لوگ ہیں، ہماری کتابیں ہیں، پوری لائبریری بھری پڑی ہوتی ہے، ان سینکڑوں کتابوں میں سے کون سی کتاب مجھے چاہیے وہ پتہ ہونا چاہیے، فلاں جگہ کتاب رکھیے۔ حتیٰ کہ اگر کبھی بجلی چلی بھی جائے تو آدمی اس اندازے سے کتاب اٹھا لے، ایسے سلیقے سے ساری چیزیں رکھی ہونی چاہیے۔ یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے۔ ہمارا دین کوئی بے ڈھنگا نہیں ہے۔ ایسے ہی داڑھی کے بال ہیں، سر کے بال ہیں تو وہ آراستہ ہوں، کنگھی کیے ہوں۔ کپڑا ہے تو وہ یہ نہیں ایسے میلے کچیلے اور ٹیڑھے میڑھے، کوئی نہیں ہم اللہ لوگ ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی ہے اور ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ کا مزاج تھا، آپ کسی کو منہ پہ نہیں ٹوکتے تھے،
آپ کسی کو سمجھاتے بھی تھے تو اشارے کنایے سے سمجھاتے تھے. تو آپ نے ایسے اشارے میں کنایے میں کہا کہ لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بال سیدھے ہو جایا کریں. آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ان کے بالوں کو کنگھی کیوں نہیں کی ہوئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. آپ نے ہمیں خوبصورت دین دیا ہے. یہ بعض لوگوں نے اس کو ایسا پیش کیا ہے کہ جیسے بس دیندار بننے کے لیے ضروری ہے نہ کپڑے دیکھنے کے ہوں، نہ شکل دیکھنے کی ہو، نہ سلیقہ ہو، بس وہ اللہ لوگ کا آدمی ہے. جی اللہ کے نبی سے بڑا اللہ لوگ کون ہوگا. آپ کی طبیعت میں ایسی سلیقہ تھا. آپ جب تیل لگاتے تھے، تیل لگانا آپ کی سنت ہے، آپ تیل لگاتے تھے تو اس کے لیے آپ نے الگ سے ایک ٹوپی رکھی ہوئی تھی. تیل لگانے کے بعد آپ وہ ٹوپی پہنتے تھے. پھر اس کے اوپر اگر کسی کو ملنا پڑا تو اس کے اوپر اور ٹوپی پہن لیتے تھے کہ اصل جو ٹوپی ہے اس کو تیل نہیں لگنا چاہیے. اور یہاں کئیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ تیل لگا کے وہی ٹوپی سر پہ رکھ دیتے ہیں. وہ یہاں ساری پیلی پٹی بنی کھڑی ہوتی. بعض لوگ امامہ باندھتے ہیں تو وہ یہاں مٹی کا نشان بنا کھڑا ہوتا ہے. وہ اس کو ٹیک کے کئی دن گزر گئے، امامہ بدلا نہیں اور صفائی کی نہیں. یہ تو میرے عزیز بھائیو ہمارا دین نہیں ہے. جوتا ہے دیکھیں گے میلا ہوگا، اس جوتے کو دھویا جا سکتا ہے، اس جوتے کو صاف کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آدمی امیر اور روزانہ پالش کرنے بیٹھ جائے. اس کو صاف کپڑا تو مارا جا سکتا ہے. موٹر سائیکل ہوگا، گاڑی ہوگی، ایسی گندی ایسی میلی کہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. یہ میرے عزیز بھائیو شریعت میں پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں. گھر کا سامان دیکھو سارا بکھرا پڑا ہے، دکان دیکھو ساری بکھری پڑی ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. کیسے؟ قرآن میں وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، جب کڑیاں جوڑنے لگو تو توازن سے کام لو. اس کے نیچے تشریح میں حضرت نے لکھا ہے، اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں سلیقے اور توازن کا خیال رکھنا پسند ہے. ہر کام میں توازن ہو، سلیقہ ہو. اللہ نے آیت میں اس لیے کہا کہ کڑیاں جوڑنے میں توازن اور سلیقے سے کام لو، توازن سے کام لو. تو ہم اپنے مذہب اسلام کی ان باتوں کو دیکھ، وہ کہتے نہیں ایک آدمی اس لیے کہا کہ امام اس کو بناؤ جس کی آواز خوبصورت ہو، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. مؤذن وہ ہو جس کی آواز بلند ہو، خوبصورت ہو. کہتے ہیں ایک آدمی مسلمان ہوا تو اس نے دیکھا کوئی آدمی اذان دے رہا تو ایسی بھیڑی آواز تھی، اس نے کہا یہ ایک اسلام تو مجھے پسند نہیں ہے اگر ایسی اذانیں ہیں تو. اور دوسرے کی بات مشہور ہے، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، سنی تو سب نے ہوگی. کہنے لگا کوئی انگریز پاکستان آیا مسلمان ہو کر، تو جب وہ اترا کسی اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، اس نے دیکھا میلے کچیلے گلاس وہ زنجیر کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ سارے پانی پی رہے ہیں. اس نے کہا یار یہی اسلام ہے، ہمیں نہیں یہ پسند. اس نے کلمہ چھوڑ دیا. اب اللہ عالم یہ حقیقت ہے یا بنائی ہوئی بات ہے، لیکن حقیقت کے قریب ہے. اس نے کہا یہی اسلام ہے تمہارا. تو ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی، نہ سلیقے کی ہوتی ہے. تو میرے عزیز بھائیو یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے. میں وہاں نماز پڑھا تھا بنور ٹاؤن کراچی. جب میں پڑھتا تھا میرے ساتھ ایک آدمی نے نماز پڑھی. وہ رومال نہیں رکھتے جیسے میں نے رومال رکھا ہوا ہے، تو ایسے رومال اس نے سامنے بچھایا ہوا تھا. میں جب سجدے میں گیا، اب بلا مبالغہ آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے ناک کو عمدن سانس روک کر سجدہ کیا. ایسی سمیل اس میں سے آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی. پھر جب میں سجدے میں جاتا تھا تو میں سانس روک کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا تھا. جب میں نے وہ 4 رکعت پوری کی تو میری تو طبیعت خراب ہو گئی. وہ غصے میں نہیں آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت میں وہ آ گیا کہ یار اتنا میلا. تو میں نے اسے سلام کیا، پیار محبت، خیریت بھائی آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں. میں کہا جی آپ سے گزارش کرنی تھی. انہوں نے کہا جی حکم کریں. میں کہا آپ سے ایک سوال کروں، اجازت ہے؟ انہوں نے کہا جی پوچھیں. میں نے کہا آپ نے رومال کب دھویا تھا؟ تو کہنے لگا جی 1 مہینہ ہو گیا. میں نے کہا اس کی وجہ سے میرے لیے سجدہ مشکل ہو گیا تھا. ہمارا اسلام ان چیزوں، وہ داڑھی والا آدمی تھا، بلکہ وہ مدرسے کا طالب علم تھا، وہ وہیں پڑھتا تھا. اس نے کہا جی 1 مہینہ ہو گیا. میں نے کہا یہ تو دین نہیں ہے کہ مجھے سجدہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کے نبی نے تکبر کی نفی کی. یہ میں آپ کو شریعت سمجھا رہا ہوں، یہ میں آپ کو اپنا مزاج نہیں سمجھا رہا کہ میرے مزاج میں یہ تو سب کو ایسے لگا دوں. یہ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں. اور اگر ہم بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دین کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگ ہمیں کہیں بڑا سلجھا ہوا سوبر آدمی ہے. نہیں، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت اور شریعت ہے. ہمیں اس طرح سلجھا ہوا صاف ستھرا رہنے پر ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ ہم نمبر بنانے کے لیے ایسا نہیں رہتے، ہم اپنے شریعت کی تابعداری کی وجہ سے ایسا رہتے ہیں. میں کیا بتا رہا تھا؟
بات ہی نکلی. اچھا اچانک جیسے باتیں نکل گئی. تو میں خیر مضمون ہمارا جو چل رہا تو یہ تھا کہ ہماری شریعت ہمیں صاف ستھرا رہنے کو کہتی ہے. تو جتنا ہم صاف ستھرا رہیں گے یہ ہمارے دین کے عین مطابق ہے، اور ہم بے سلیقہ رہیں گے یہ ہماری شریعت کا عضو نہیں، شریعت کا حصہ اور شریعت کا جزو نہیں ہے. تو ہم اس کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ. ہاں مجھے یاد آ گیا، میں حدیث سنا رہا تھا. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ تکبر کی مذمت کی. تکبر بری چیز ہے، اکڑ خانی بڑا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے بعضوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، یحب احدنا ان یکون له نعلا حسنا ویکون له ثوبا حسنا. ہماری چاہت ہوتی ہے ہمارے کپڑے صاف ستھرے خوبصورت ہوں، ہمارا جوتا خوبصورت ہو، ہماری دل چاہتا ہے. یہ تکبر ہے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. نہیں بھائی یہ تکبر نہیں ہے، اللہ جمال والا ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ صاف ستھرا، حسن، خوبصورتی، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. یہ کوئی تکبر نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہر چیز کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اس کو کہیں دیکھو بڑی اس کو دنیا کی ہوا لگی ہوئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس کو سنت قرار دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جوڑا تھا، آپ کے پاس جب وفد آتا تھا تو آپ اس کو پہنتے تھے کہ آج ذرا اچھا لباس پہننا ہے، کہ کسی سے ملاقات ہونی ہے. یہ نہیں کہ ہمیں دنیا کی کیا پرواہ ہے، جو آتا ہے آنے دو. آپ نے علیحدہ جوڑا رکھا ہوا تھا اس کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چادر پہنتے تھے، انتہائی خوبصورت، انتہائی اعلیٰ قسم کی چادر. مالداری تو اللہ کی عطا ہے، لیکن جتنا اللہ نے ہمیں دیا وہ صاف تو پہنا جا سکتا ہے. اسی لباس کو صاف کر کے تو پہنا جا سکتا ہے، میلا ہوئے بغیر پہنا جا سکتا ہے، بالوں کو سنوارا جا سکتا ہے، مونچھیں وقت پر کاٹی جا سکتی ہیں، ناخن وقت پر کاٹے جا سکتے ہیں، اپنے جسم کی زیب و زینت وقت پر کی جا سکتی ہے. اگلی بات ہے، اندر کی بات ہے، زیر ناف بال بھی وقت پر کاٹنے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس وہ چل رہے ہیں جی چل رہے ہیں، اس کو تو چونکہ کسی کا پتہ نہیں چلنا. بغلوں کی صفائی ہر جمعے کرنی چاہیے، زیر ناف بالوں کی صفائی ہر جمعے کرنی چاہیے. یہ شریعت ہے ہماری. نہیں کر سکتے تو پھر 15 دن میں کر لینا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے، مستحب ہے، سنت ہے، 15 دن میں کر لی جائے. آخری درجہ پوستی آدمی کے لیے کہ شریعت نے کہا بس اب حد لگانی پڑے گی اس کا، وہ 40 دن ہے. 40 دن سے اوپر کیا تو گناہ ہے، کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، کہ حد ہو گئی ہے. 40 دن ہو گئے ابھی تک صفائی نہیں کی بالوں کی. 40 دن کے اندر ناخن کا کاٹنا، 40 دن کے اندر بغل کے بالوں کا موڑنا اور زیر ناف بالوں کا صاف کرنا یہ لازم ہے. نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا، مکروہ ہے، تحریمی ہے. شریعت ہمیں ان چیزوں کے حکم دیتی ہے کہ اس قدر آدمی صاف ستھرا رہے، حتیٰ کہ دانت اگر مسواک یا برش نہ کرنے کی وجہ سے پیلے ہو جائیں یہ مکروہ ہے. آصل الفتاوی میں لکھا ہے یہ مکروہ ہے کہ اس آدمی کے دانت پیلے کیوں ہیں، اس نے صفائی کیوں نہیں کی. ہمارے ہاں کوئی زیادہ ٹوتھ پیسٹ برش کرنے لگ جائے تو کہتے ہیں واہ اس کو زیادہ ہی پڑی ہوئی ہے. یہ صفائی میرے نبی کو پسند ہے، ہماری شریعت کو پسند ہے. ڈیلی بیس پہ مسواک کرنا، ڈیلی بیس پہ ٹوتھ پیسٹ برش کرنا یہ شریعت ہے. مسواک کرتے ہیں تو پھر ایسے کیجئے جیسے شریعت، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں تو اسے تو سنت ہی ادا ہوتی ہے، بس ایسے ایسے کر کے رکھ دی. دانتوں کی صفائی کرنی ہے تو پھر روزانہ اس کو کاٹا جائے یا ہر دوسرے چوتھے دن بعد کاٹا جائے، لیکن اچھے طریقے سے کیا جائے. اور اگر یہ نہیں ہمت ہو سکتی پھر روزانہ ٹوتھ پیسٹ کیا جائے، ہلکا پیسٹ لے لیں. میڈیکلی برش کا اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے، پیسٹ جیسا کیسا بھی ہو. ایک تو پیسٹ بدلتے رہنا چاہیے، ایک پیسٹ مستقل نہیں استعمال کرنا چاہیے. دوسرا پیسٹ سے گزارا چل جاتا ہے، برش اچھا ہونا چاہیے، اس نے ہمارے دانتوں سے اندر سے جا کے نکالنا ہوتا ہے. تو آدمی ہلکا پیسٹ لے لے، دن میں ایک دفعہ کر لے، لیکن پیسٹ کرے، روزانہ کرے تاکہ دانت اس کے صاف ستھرے رہیں. کھانا کھانے کے بعد دانتوں میں خلال رکھنا چاہیے، خلال کرنا چاہیے. میں مستقل بٹوے میں خلال رکھتا ہوں، ہر کھانے کے بعد خلال کرنا چاہیے. دانتوں کے اندر کہیں کوئی اٹکی چیز نظر نہ آئے. کتنا برا لگتا ہے آدمی کھانا کھا کر آیا ہے اور اس کے بعد یہاں کالا دانہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے کھانے کے بعد نری کلی کر دی ہے. بعض کلی بھی نہیں کرتے، کھانے کے بعد ایسے ہی چلے گئے، اور بعض رسمی کلی کرتے ہیں. کلی کرنے کے بعد نہیں دیکھا کہ میرے دانتوں میں کچھ اٹکا ہوا تو نہیں ہے. یہ کھانے کے بعد اہتمام سے دیکھنا چاہیے کہ میرے یہاں دانتوں میں کوئی چیز لگی ہوئی تو نہیں کہ دیکھنے والے کو بری لگتی ہو، اور کوئی کھانے کا ایسا حصہ تو نہیں جو دانتوں کے درمیان کے خلا کو بھر دیا ہو. چاول کھائیں، کوئی اور چیز کھائی ہو، دو دانتوں کے درمیان کھڑی ہو گئی، اس کو خلال سے نکال دینا چاہیے. آپ ہمارے بھائی میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں، یہ پلاسٹک کے خلال ملتے ہیں، ان کو آدمی اپنے پاس رکھیے.
اور بھی ملتے ہیں مختلف قسم کے، مجھے یار اچھا لگتا ہے، یہ پلاسٹک کا ہے، یہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا بھی تھا کہ ہم اس کو بار بار استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، آپ اس کو دھو لیا کریں بس۔ تو اس کو دھو لیا کریں، کھانے کے بعد اس کو پورے دانتوں میں یہاں سارے دانت صاف کر دینے چاہیے تاکہ کہیں کچھ اٹکا ہوا نہ ہو۔ اس سے دانتوں میں سمیل نہیں ہوتی، منہ میں سمیل نہیں ہوتی، اور دانت صحت مند رہتے ہیں اور صاف ستھرے بھی رہتے ہیں۔ یہ آپ کو میں شریعت عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارا دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا خوبصورت دین عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں پانی کی کمی تھی، جب کچھ پانی کی وسعت ہوئی تو پھر آپ اس کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی آدمی آئے اور مسجد میں غسل نہ کیا ہو، یعنی اس میں سے سمیل آئے، آپ اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ جب پانی کی فراوانی ہو گئی تو ہر روز آدمی غسل کر لیا کرے، نہا لیا کرے۔ آدمی کئی کے دن نہیں نہاتے، کئی کے دن نہیں نہاتے۔ نہانے پہ بھلا کوئی خرچہ ہے؟ نہانے پہ بھی کوئی خرچہ ہے؟ سستا صابن استعمال کر لیں، مہنگے صابن کی گنجائش نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ صابن میل تو ہٹا دیتا ہے، سمیل تو ختم کر دیتا ہے بدن کی۔ آدمی قریب بیٹھا اور کئی دفعہ لوگوں کو گلے ملے تو سمیل آتی ہے۔ ہاں ایک آدمی مزدور ہے، وہ اس کی مجبوری ہے، اب سارے تو ہماری طرح نہیں بیٹھ سکتے کھلی جگہوں پر آ کر کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن جب وہ آدمی کہیں جاتا ہے، کہیں خوشی غمی میں جاتا ہے، کہیں کسی ملنے جاتا ہے، کسی گھر جاتا ہے تو صاف ستھرا ہو کر جائے۔ ہاں مزدور آدمی تو ہر وقت نہیں ایسے کر سکتا کہ وہ اس میں سے سمیل نہ، اس نے سارے دن مزدوری کرنی ہے، لیکن اگلے دن صبح کو نہا سکتا ہے۔ مزدور آدمی بھی ہر روز صبح تو نہا کر جا سکتا ہے، ہر روز صبح نہا کر جا سکتا ہے۔ اور جو مزدور لوگ نہیں ہیں وہ تو ویسے اہتمام سے نہائیں تو سمیل نام کی کوئی چیز ہی نہ آئے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ ہمارا دین ہے، ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہوں، بھلا سادے ہوں، سستے ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ کسی کو مہنگا پہنتا ہے، کوئی سستا پہنتا ہے، لیکن وہ صاف ستھرا ہو اور دھلا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے، کیا خوبصورت دین ہے۔ بعض لوگ کسی مولوی کا حلیہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار مولوی بننا نا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ مولوی کا حلیہ دیکھ کر، داڑھی ایسی ہوتی ہے، ٹوپی ایسی ہوتی ہے، کپڑے ایسے ہوتے ہیں، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اچھا دین شاید ایسے اسی کا نام ہے، تو وہ ہمارے بس کا کام نہیں مولوی بننا۔ آپ ایسے اسلام کو پیش کریں، اگلا کہ ماشاءاللہ ہمارا اسلام بھی خوبصورت ہے، ہمارے اسلام کا لباس بھی اچھا ہے۔ یہ نہ ہو کہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھو تو سمیل ہے، دانت دیکھنے کے نہیں ہیں، اور بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہیں، جسم سے بدبو آ رہی ہے، الٹا اوپر یہ اللہ لوگ ہے، اوپر یہ پھر غلط نظریہ کہ اس کو تو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے جی، اس کو تو آخرت میں رہتا ہے۔ یہ کیسا آخرت میں رہتا ہے جو شریعت سے ہٹ کر چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سمجھ درست فرمائے، ہمیں شریعت کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنائے۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ دین ہے، آج سے آئندہ ہم ان کو اس لیے عمل نہیں کریں گے کہ لوگ ہمیں کہیں بڑا سوبر سلجھاؤ آدمی، اس لیے نہیں، لوگ عموماً اس لیے کرتے ہیں دنیا دار۔ ہم اس لیے کریں گے کہ یہ شریعت ہے، یہ سنت ہے، مجھے اس کا ثواب ملے گا، مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ ہماری موٹر سائیکل ہے وہ صاف ہونی چاہیے، ہمارا موبائل ہے وہ صاف ہونا چاہیے، حتیٰ کہ جوتا ہے اس کو ہم واش روم جاتے ہیں، نہانے جاتے ہیں غسل خانے میں، اس کو دھو لیا کریں، اس کو اچھے طریقے سے دھو دیا کریں، اس کی مٹی اتر جائے۔ اگر وہ اچھا ہے تو اس کو پالش کر لیا کریں، نہیں ہے تو اس کو پانی سے دھو دیا کریں۔ یہ تو نہیں ہو کہ بالکل ایسا مٹی سے ہٹا ہو اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ہر چیز میں صفائی ہو۔ بعض دفعہ وہ بٹن ٹوٹے ہوتے ہیں، لگائے ہی نہیں، کئی دنوں سے لگائے سے پھر رہا ہے۔ لگ جائے تو اچھا لگتا ہے، نہ لگائے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنی چاہیے، ایک پنڈلی پہ آئی ہوئی ہے یہاں نصف تک، ایک ٹخنے کے نیچے کھڑی ہوئی ہے، اس کا لیول نہیں آپس میں کہ جب آپ نے شلوار پہنی ہے کو دونوں ٹخنے سے اوپر ہیں لیکن برابر کھڑی ہونی چاہیے۔ یہ قمیص شلوار ہم پہنتے ہیں، زیادہ میں باریکی میں جا رہا ہوں، لیکن سلیقہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ جو اس کا استری والی تہ سائیڈ ہوتی ہے یہ ہماری سائیڈ پہ آنی چاہیے، کسی کے آگے کسی کے پیچھے ہے، بال ایک طرف زیادہ ہیں ایک طرف کم ہے، وہ عجیب ڈھنگی سی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں سلیقہ رکھا ہے، سلیقے کو پسند فرمایا ہے۔ کپڑے بدلیں گے بنیان وہی پھر رہی ہوگی، حالانکہ بنیان پہلے بدلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بنیان پہ تو پسینہ جلدی آتا ہے، وہ جلدی پسینے کو قبول کرتی ہے، اور قمیص تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا کر جاتی ہے، بس اوپر سے کام چل رہا ہے۔ یہ ہماری شریعت ہے۔ باقی جو لوگ مزدور ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ ہر وقت نہیں نہا سکتے، لیکن روزانہ ایک دفعہ صبح نہا لیا کریں۔ لیکن جو لوگ مزدور نہیں ہیں وہ تو ایسا بڑے اہتمام سے یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلیقے والی ساری باتیں نصیب فرمائے اور ثواب کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا آج ہے بھی ایسے وہی اتفاق سے وہی آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، کسی سوال کرنے والے کو نہیں کبھی نہیں کہا، اگر ہوا تو فوراً دے دیا، ورنہ نرمی سے سمجھا دیا کہ دوسرے وقت آئے گا تو لے جانا۔ آپ بات کے بہت سچے تھے، سب باتوں میں آسانی اور سہولت اختیار فرماتے، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کا سب کا خیال رکھتے، ان کی پوچھ گچھ رکھتے۔ بڑا ہوتا ہی وہ جو چھوٹوں کا حال پوچھے، جو کسی کی پرواہ ہی نہ کرے وہ بڑا نہیں ہوتا، اس کو بڑا بنانا بھی نہیں چاہیے۔ گھر والوں کا بہت خیال رکھتے کہ کسی کو اپنے سے تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیں کیسی لکھا ہوئے، اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے دروازہ کھولتے، آہستہ سے باہر چلے جاتے۔ کتنا اہتمام ہے طبیعت میں۔ اسی طرح سے گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ چلتے تو نیچی نگاہ زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے۔ کوئی سامنے سے آتا تو سلام پہلے آپ ہی کرتے، نہیں کہ پہلے وہ مجھے سلام کرے۔ عاجزانہ صورت سے بیٹھتے، غریب مسکینوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، چپاتی کبھی نہیں کھائی، تکلف کی تشتریوں میں بڑے بڑے ٹرے برتنوں میں کبھی نہیں کھایا۔ ایک یہ بھی میرے عزیز بھائیو، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ہمیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی بہت نقصان کی چیز ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ اور ہم لوگ جب کسی دعوت ضیافت شادی پہ چلے جائیں تو ایک دن پہلے کھانا کھانا بند کر دیتے ہیں، جی فلاں جگہ ولیمہ ہے، صبح سے ہی ناشتہ بند ہے۔ ولیمہ کب ہے؟ آج شام کو ہے، اور وہاں جا کے پھر تباہیاں پھرتی ہیں اور شام کو کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں اتنا کھانا چاہیے کہ جب ہم کھانا کھا کے اٹھیں، اگر جتنا ہم نے کھایا ہے اتنا اگر ہمیں کوئی اور کھلا دے تو معدے میں گنجائش ہونی چاہیے اتنی کھانے کی، یعنی ایسا معدہ خالی کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہو اور ڈکاریں آ رہی ہوں، یہاں تک آیا ہو اور ڈر رہا ہو کہ یار سجدہ لمبا ہو گیا امام کا تو کہ کچھ باہر ہی نہ نکل جائے منہ سے۔ کھانا کم کھانا چاہیے اور کھانے میں بھی کوشش کرنا چاہیے فضولیات نہیں کھانی چاہیے۔ یہ بھی میرے عزیز بھائی ہمارے دین ہے، کبھی موقع ہے کو بتاؤں گا۔ آپ کھانے میں احتیاط کرتے تھے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، آپ اس میں احتیاط کرتے تھے، ہر چیز نہیں کھاتے تھے آپ۔ ہمارے زمانے میں سموسے، پکوڑے، تلی ہوئی ہر چیز نقصان دہ ہے۔ تلی خاص طور پر جو تیل میں ڈوب جائے، جیسے سموسا ہے، پکوڑا ہے، ڈوبنے کے بعد نکالی جائے، یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ۔ بالکل جو چیزیں ڈوب جاتی ہیں، جو مٹھائیاں بنتی ہیں زہر قاتل ہیں، سموسے، پکوڑے، جلیبیاں، مٹھائیاں اور ہوٹلوں کے کھانے، ہوٹلنگ نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار کھانے میں کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھار پیزا، برگر، سینڈوچ، ان کو کھانے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے سموسا، پکوڑا، جلیبی، مٹھائی کبھی کبھار مہینوں میں کبھی کبھار کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کو روٹین میں نہیں لانا چاہیے، اس سے صحت کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ اور کبھی بھی کوئی چیز پیٹ بھر کر نہیں کھانی چاہیے، جتنی بھی اچھی لگ رہی ہو، کچھ نہ کچھ گنجائش چھوڑ کے اڑنا چاہیے۔ یہ سنت بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔